اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے غزوہ احد پہ بات کی تھی اور غزوہ احد کے سلسلے میں جو آیات نازل ہوئیں قرآن نے اس کا جو تجزیہ کیا وہ آیات پڑھی سورہ آل عمران کی۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو شکست ہوئی، بلکہ ان کی فتح جب شکست میں بدل گئی اور اتنی بڑی تعداد صحابہ کی شہید ہوئی اور زخمی ہوئی، تو بدر کا جو اثر تھا وہ زائل ہو گیا۔ جو رعب و دبدبہ قائم ہوا تھا ارد گرد کے بدو قبائل پہ بھی اور مدینہ کے اندر یہودیوں پہ بھی، منافقین پہ بھی، وہ زائل ہو گیا اور تیزی سے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں۔ بہت سارے دشمن جو ڈر گئے تھے بدر کے بعد وہ دلیر ہو گئے اور دوبارہ وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے متحرک ہو گئے۔ تو اس لیے بدر کے بعد پھر پے در پہ بڑے ہی المناک واقعات پیش آئے کہ جو مسلمانوں کے لیے بہت ہی نقصان دہ تھے، اور اس طرح کے واقعات سے اور زیادہ دشمن دلیر ہو رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے۔ تو بدر جنگ احد کے بعد سب سے پہلے جس قبیلے نے مدینہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی وہ تھے بنو اسد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو محرم 4 ہجری میں اطلاع ملی کہ بنو اسد، جن کا سردار تھا طلحہ بن خویلد، وہ لوگوں کو اکٹھا کر رہا ہے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو آپ نے حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مہاجرین انصار کا ایک دستہ روانہ کیا۔ تو قبل اس کے کہ وہ متحرک ہوتے، انہیں وہیں ان کی جگہ سبق سکھا دیا گیا، کچل دیا گیا۔ تو اس کے بعد محرم ہی میں تقریباً 5 محرم کو آپ نے ایک اور قبیلے کے خلاف کارروائی کر رہا تھا کہ یہ خالد بن سفیان ایک سردار تھا قبیلے کا، تو یہ اپنے قبیلے اور دوسرے لوگوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکا رہا تھا اور مدینہ پہ حملہ کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اس کے خلاف کارروائی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی لشکر نہیں بھیجا، کوئی بڑا گروپ نہیں بھیجا، کوئی دستہ نہیں بھیجا، بلکہ ایک صحابی اکیلے حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ اسے جا کر ختم کرنا ہے دشمن خدا کو۔ تو حضرت عبداللہ بن انیس 18 دن اس مہم میں مدینہ سے باہر رہے، اکیلے گئے تھے، اور جا کر انہوں نے اس کو قتل کیا اور اس کا سر لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ 18 دن بعد آئے، اس مہم میں یہ ٹائم لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہم پہ انہیں اکیلے جب بھیجا اور کامیاب ہو کر آئے تو آپ نے انہیں ایک لاٹھی دی اور فرمایا کہ یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے دن یہ نشانی ہوگی، یعنی قیامت کے دن یہ لے کر آنا۔ تو انہوں نے ہمیشہ اس کو اپنے پاس رکھا، اور جب ان کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ یہ لاٹھی میرے ساتھ قبر میں دفن کر دینا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میرے اور تمہارے درمیان نشانی ہوگی، قیامت کے دن یہ لے کر آنا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ خصوصیت کہ کس طرح صرف ان کو حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاٹھی ایسی دی اور فرمایا کہ قیامت کے دن یہ لے کر آنا۔ تو یہ 2 جو قبیلے تھے تو ان کا تو سر کچل دیا گیا۔ اس کے بعد 2 بڑے دردناک واقعات پیش آئے۔ ایک 2 قبیلوں کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عدل اور قارہ، اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہمارے علاقے میں ہمیں ضرورت ہے کہ کچھ لوگ ہمیں دین سکھلائیں، تو آپ کچھ صحابہ کو بھیجیں وہ ہمیں آ کر دین سکھلائیں۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر 4 ہجری میں، یعنی کچھ ہی دن بعد پہلے واقعے سے 10 صحابہ کو بھیجا، اور حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر ان کا مقرر کیا۔ اب یہ پہلا گروپ تھا صحابہ کا، پہلا دستہ تھا جو جہاد کے لیے نہیں جا رہا تھا، جو جنگ کے لیے نہیں جا رہا تھا، جو دین سکھلانے کے لیے جا رہا تھا، دعوت کے لیے جا رہا تھا، صرف دین کی دعوت دینے کے لیے۔ تو اس لیے ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، لیکن تلوار تو بہرحال ہر شخص، اس وقت عرب کی روایت تھی، ہر شخص اپنے پاس رکھتا تھا، رکھ سکتا تھا، لیکن اسلحے کا مطلب یہ ہے کہ تیر اور نیزے اور باقی زرہیں، اور جس طرح جنگ کے لیے آدمی کے پاس یہ سارا اسلحہ ہوتا ہے وہ بالکل لے کے نہیں گئے، اس لیے کہ جنگ کے لیے تو وہ گئے نہیں، لڑائی کے لیے گئے نہیں۔ تو عدل و قارا کے لوگ جو لے کر گئے تھے تو گویا کہ یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کی حفاظت کرتے، لیکن وہ ایک خیانت کے تحت لے کر گئے تھے۔ ان کا مشن یہ تھا کہ ان صحابہ کو قریش کے ہاتھوں بیچا جائے، کیونکہ جنگ بدر میں انہوں نے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو قتل کیا تھا۔ تو یہ صحابہ جب پہنچے رجی نامی ایک چشمے پہ، تو وہاں عدل اور قارا کہ یہ لوگ جو انہیں لے کر گئے تھے، انہوں نے ان کے پیچھے لگا دیا بنو لحیان کو۔ قبیلہ حذیل کی ایک شاخ تھی بنو لحیان، ان کے نقش قدم کو دیکھتے گئے، ان کا پیچھا کیا، تو یہ ایک ٹیلے پہ چڑھ گئے۔ تو بہرحال ان کے پاس بھی جو اسلحہ تھا، تلوار، اس کے تحت وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب یہاں 10 صحابہ ہیں، وہاں 100 آدمی ہیں، تو یہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا نیچے اتر آئیں، ہم تمہیں امن عہد کرتے ہیں، امن و امان کا، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے بالکل۔ تو کچھ لوگ اترے اور کچھ نے کہا کہ نہیں، ہمیں تم پہ اعتماد نہیں ہے۔ تو وہ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور جو اترے ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا، خیانت کی ان کے ساتھ۔ جو لڑتے ہوئے شہید ہو گئے وہ تو شہید ہو گئے، جو ان کے بات پہ جنہوں نے اعتماد کیا ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ ان میں 2 صحابی تھے، خبیب بن عدی اور زید بن دسنہ، اور ایک اور تیسرے صحابی تھے۔ تو یہ جب اتر آئے ان کی امان کی بات پہ اعتماد کر کے، تو ان کو انہوں نے گرفتار کر لیا۔ تو جب گرفتار کرنا چاہا تو وہیں جو تیسرے صحابی تھے انہوں نے کہا یہ پہلی خیانت ہے، میں تو نہیں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ تو ان کو انہوں نے زبردستی لے جانے کی کوشش کی، لیکن وہ نہیں گئے، ان کو انہوں نے شہید کر دیا۔ تو 2 صحابہ کو وہ لے گئے، حضرت خبیب اور زید بن دسنہ، ان کو لے جا کر بیچ دیا قریش کے ہاتھوں۔ وہ چاہتے تھے سب کو بیچ دیں، 10 کے 10 جو تھے ان کو بیچ دیں قریش کے ہاتھوں، تو باقی تو لڑ کر شہید ہو گئے۔ ان دونوں کو بیچ دیا کہ قریش تاکہ اپنے لوگوں کے بدلے میں انہیں قتل کریں۔ ان دونوں کو قریش والوں نے قید کر دیا اپنے ہاں، اور جن کے قتل ہوئے تھے خبیب کو، عقبہ بن حارث جو قتل ہوا تھا جنگ بدر میں، تو خبیب ہی نے اسے قتل کیا تھا، اس کے گھر والوں نے خرید لیا اپنے باپ کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے، اور صفوان بن امیہ نے خرید لیا زید بن دسنہ کو اپنے باپ کے بدلے میں قتل کرنے کے لیے۔ اب یہاں وہاں تو دیکھیں میدان جنگ میں قتل ہوئے ہیں، لیکن یہاں دھوکے کے ساتھ، غداری کے ساتھ ان کو اس طرح لایا گیا خرید کر کہ بدلے میں قتل کیا جائے۔ تو ایک دن انہوں نے مقرر کیا، اور مکہ سے باہر لے جا کر، اس لیے کہ حرم کی حدود کے اندر تو وہ قتل نہیں کرتے تھے کسی کو، تو تنعیم جہاں آج عمرہ کے لیے لوگ اگر مکہ کے اندر سے کو عمرہ کرنا چاہے تو جاتے ہیں نا، مسجد عائشہ جہاں بنی ہوئی ہے تنعیم، وہاں باہر حدود حرم سے باہر لے جا کر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی دی گئی، اور ان کا لاش کو وہیں لٹکا دیا گیا۔ تو پھر حضرت عمر بن امیہ ضمری ادھر سے کہیں گزر رہے تھے، تو انہوں نے لاش کو رات کے وقت اٹھایا اور اٹھا کر دفن کر دیا۔ اسی طرح حضرت زید بن دسنہ کو صفوان بن امیہ نے اپنے باپ کے بدلے میں قتل کر دیا۔
تو یہ 10 صحابہ کو اس طرح غداری کے ساتھ، خیانت کے ساتھ دھوکہ دے کر وہ لے گئے اور 10 کے 10 شہید ہو گئے۔ دوسرا ایک واقعہ جو اسی دوران ساتھ ساتھ پیش آیا، حتیٰ کہ بعض مورخین نے لکھا ہے، سیرت نگاروں نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں حادثات کی اطلاع ایک ہی دن ملی، یعنی ایک چند ہی دن پہلے رجیع والے صحابہ گئے تھے اور چند دن بعد دوسرے، وہ بیر معونہ کے نام سے واقعہ مشہور ہے، اور یہاں تعداد 10 تھی اور وہاں بیر معونہ والے واقعے میں تعداد 70 تھی۔ ایک سردار قبیلے کا ابو برا عامر بن مالک ملاعب الاسنہ کے نام لقب سے جو مشہور تھا، نیزوں کے ساتھ کھیلنے والا، یعنی بہت بڑا سردار تھا جس کا اثر و رسوخ تھا بڑا، وہ مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی، تو اس نے قبول بھی نہیں کی لیکن کوئی زیادہ مخالفت بھی نہیں کی۔ یعنی بعض لوگ ہوتے ہیں نا شریف النفس سے، کہ مخالفت بھی نہیں زیادہ اور کچھ ہمدردی کا تھوڑا اظہار کیا لیکن ابھی اسلام قبول نہیں کیا۔ تو ساتھ ہی اس نے مشورہ دیا کہ آپ اپنے صحابہ کو نجد کی طرف بھیجیں تاکہ وہ اس علاقے میں اسلام کی دعوت دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس طرف کے قبائل کی طرف سے خطرہ ہے اپنے صحابہ کے لیے کہ وہ خیانت کریں گے، حملہ آور ہوں گے صحابہ پہ۔ تو اس نے کہا نہیں، میں امان دیتا ہوں انہیں، میری امان میں ہوں گے۔ تو عربوں میں یہ بات تو بڑی ہوتی تھی کہ کسی نے امان دے دی ہے، اس کے لیے تو اپنی جان دیتا تھا، اور اس کا قبیلہ بھی اس کے لیے جان دیتا تھا، لڑائی کرتے تھے، تو اس کا اثر رسوخ بھی تھا۔ تو آپ نے 70 صحابہ کو بھیجا جو بڑے بڑے عالم تھے، قرآن کے قاری تھے، یعنی دین سکھلانے کے لیے جو علماء اچھے صحابہ، اس طرح علماء اور دین کے جاننے والے، ان کو آپ نے بھیجا۔ لیکن یہ بھی غیر مسلح جا رہے تھے، اس لیے کہ جنگ کا تو کوئی پروگرام نہیں تھا، مسلح ہو کے نہیں گئے۔ تو ساتھ ہی آپ نے انہیں ایک خط دیا عامر بن طفیل کے نام، جو قبیلہ بنو عمر کا ایک سردار تھا۔ تو یہ رجی نامی کنویں پہ پہنچے، وہاں جا کر انہیں پڑاؤ ڈالا، اور وہاں انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو، حرام بن ملحان جن کا نام تھا، بڑی مشہور صحابی ہیں ام سلیم، ان کے یہ بھائی تھے رضی اللہ عنہ، ان کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط دے کر بنو عامر بن طفیل کے نام۔ اور جب وہ اس کے پاس پہنچے خط لے کر، تو اس نے خط پڑھنے سے پہلے ہی اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا اور اس نے نیزہ مارا انہیں پیچھے سے، اور نیزہ آر پار ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے میں۔ تو انہوں نے شہادت کے وقت کہا تھا فزو رب الکعبہ، کہ اللہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو بہرحال وہ کافر بھی سوچنے پہ مجبور ہوئے کہ یہ شخص موت کے وقت ہم مار رہے ہیں اسے اور کہہ رہا ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، یعنی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ اور پھر اس شخص عامر بن طفیل نے اپنے قبیلے کو کہا کہ انہیں قتل کر دیں صحابہ کو، لیکن اس کے قبیلے کے لوگوں کو جب پتہ چلا کہ عامر بن مالک ابو برا نے امان دی ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے قتل۔ پھر یہ قبیلہ بنو سلیم کی شاخیں تھیں، عدل اور قارہ اور عصیہ، یہ شاخیں تھیں بنو سلیم کی، عدل، قارہ اور عصیہ۔ تو یہ ان کے پاس نہیں، عصیہ اور زکوان، یہ شاخیں تھیں بنو سلیم کی۔ ان کو جا کر کہا کہ ان پہ حملہ کریں، تو وہ تیار ہو گئے، اور انہوں نے ان 70 کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا۔ صرف ایک صحابی بچے جو زخمیوں کے اندر تھے اور ابھی زندہ تھے، حضرت کعب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بعد میں وہاں سے نکال کے لایا گیا، زخمیوں کے اندر سے، شہداء کے اندر سے وہ زخمی تھے۔ دوسرے چند صحابہ تھے جو اونٹ چرانے اس وقت گئے ہوئے تھے جب دشمنوں نے حملہ کیا، تو انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ پرندے اوپر اڑ رہے ہیں، یعنی لاشوں کے اوپر، تو وہ اس جگہ واپس آئے
تو ان میں چند کو انہوں نے شہید کر دیا اور ایک صحابی گرفتار ہو گئے. یہ حضرت عمر بن امیہ دمری، جنہوں نے حضرت خبیب کی لاش اٹھائی تھی وہاں سے. تو یہ انہوں نے گرفتار کیا، اور اس کے بعد انہیں عامر بن طفیل نے ان کے سر کے بال کاٹ کے چھوڑ دیا کہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ غلام آزاد کر دے گی. تو یہ مدینہ آئے، واپس خبر دینے مدینہ پہنچے. تو راستے میں جب وادی قنات کے پاس یہ پہنچے، وہاں ایک درخت کے سائے کے نیچے آرام کرنے کے لیے رکے، تو وہاں 2 آدمی بنو کلاب قبیلے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان لے کر یہاں آئے واپس. ان کے پاس امان تھی رسول اللہ. امان کا مطلب اس دور میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ویزا ہے کسی کے پاس، جیسے آج کے دور میں کسی کو ویزا دے دیا جاتا ہے ملک میں آنے کا، تو اس دور میں کسی کو امان دی جاتی تھی کہ آپ ہمارے ملک سے، ہمارے علاقے سے بحفاظت گزر سکتے ہیں، آپ کی حفاظت کی جائے گی، آپ کی حفاظت ہمارے ذمہ ہے، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو آپ نے امان دی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ انہی کے لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا تھا، خیانت کی تھی. تو انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا، اور مدینہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا واقعہ بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ میں 2 آدمی کو قتل کرائے ہوں، ان کے 2 آدمی کو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ان 2 آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کو میں نے امان دی ہوئی تھی. تو اب میں نے ان کی دیت ادا کرنی ہے. یہ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کے صحابہ کو کتنی بے دردی سے شہید کیا گیا، خیانت کے ساتھ، غداری کے ساتھ، اور جب ان کے 2 آدمیوں کو آپ کے ایک صحابی نے شہید کر دیا غلطی سے، یہ سمجھ کر کے دشمن کے آدمی ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کی دیت ادا کروں گا، کیونکہ آپ نے امان دی ہوئی تھی، بے شک کافر تھے. تو یہ ہوتی ذمہ داری کہ جب آپ کسی کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت دیتے ہیں، ویزا دیتے ہیں، بے شک وہ غیر مسلم ہے، کافر ہے، تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے آپ کی. تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کی دیت دوں گا. تو یہ جو دونوں حادثے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر انہوں نے غمزدہ کیا، اس قدر کہ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غمگین نہیں دیکھا. اب یہاں پیچھے تھوڑا دیکھیں آزمائش. ابھی شوال 3 ہجری 70 صحابہ شہید ہوتے ہیں بدر میں، جن میں بڑے بڑے صحابہ حضرت حمزہ اور دیگر بڑے بڑے صحابہ، اور زخمی بھی انصار کے گھروں میں زخمی ہیں، 70 شہید ہو گئے ہیں. اور پھر شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ 2 مہینے گزرتے ہیں، اور محرم میں پھر دیکھیں غزوہ بنو اسد کے خلاف اور عبداللہ بن انیس، اور سفر میں یہ 2 حادثات ہو جاتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، سفر، یعنی 4 مہینے گزرے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے حادثے جو احد سے بھی زیادہ دردناک تھے. اس لیے کہ احد میں جو صحابہ شہید ہوئے وہ تو لڑتے ہوئے شہید ہوئے نا، جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے. تو جنگوں میں تو بہرحال ہوتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومنوں کے بارے میں کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے جان و مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں. یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، کہ اللہ کے راستے میں وہ جنگ کرتے ہیں اور وہ قتل کرتے ہیں دشمن کو، اور انہیں بھی قتل کیا جاتا ہے. تو جنگ میں تو یہ ہوگا، آپ دشمن کے لوگوں کو قتل کریں گے، دشمن آپ کو کریں گے. لیکن یہاں غداری کی گئی تھی، خیانت کی گئی تھی، دھوکہ دیا گیا تھا. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمگین ہوئے،
اور 1 مہینے تک آپ ان کے خلاف قنوت پڑھتے رہے، فجر کے بعد بد دعا کرتے رہے ان کے خلاف، اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ ان کو برباد کر دے، ان کو جو انہوں نے جو کچھ کیا تھا۔ اب یہاں آپ غور کریں، قریش بھی تو جنگ احد میں 70 صحابہ کو شہید کر کے گئے تھے نا، تو ان کے خلاف نہیں آپ نے قنوت پڑھی، لیکن ان کے خلاف پڑھی مہینہ۔ کیوں؟ کہ وہ میدان میں آئے تھے سامنے لڑنے، میدان میں ہوا، میدان جنگ میں ہوا جو کچھ ہوا، لیکن انہوں نے خیانت کی تھی۔ تو یہ فرق ہوتا ہے کہ آپ لڑنا ہے میدان جنگ میں آ کے لڑیں، جو طریقہ ہے، لیکن دھوکہ دے کے یہ صحابہ کو لے گئے اور جا کر شہید کیا، تو اس لیے آپ کو زیادہ دکھ ہوا، غم ہوا۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی آپ دیکھیں، لوگ جو سمجھتے ہیں نا کہ جی جہاد قتال اس کی ضرورت نہیں، اسلام تو ویسے ہی امن و امان سے پھیل جاتا، تو مکہ میں دیکھیں مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے ہاتھ اٹھانے کی، اپنا دفاع کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ کوئی مار رہا ہے تو اس کو آ کے مسلمان دوسرا چھڑا بھی نہیں رہا، اس کے سامنے کسی اس کے ایک ساتھی کو مارا جا رہا ہے، عزت دی جا رہی، پاس سے مسلمان گزر رہے ہیں، وہ اس کو چھڑانے کی بھی انہیں اجازت نہیں ہے، کوئی دخل نہ دے، جو کسی کے ساتھ ہو رہا ہے صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ تو کیا اس میں کوئی کمی آئی دن بدن؟ نہیں، وہ ظلم بڑھتا گیا، دن بدن بڑھتا۔ مکہ میں تو یہی حال تھا نا۔ تو اب مدینہ میں آ کر جب مسلمانوں نے تلوار اٹھائی، انہیں اجازت دی گئی کہ وہ جوابی کارروائی کر سکتے ہیں، جو ان پہ حملہ آور ہو رہے ہیں تو وہ بھی کارروائی کریں، کہ جو تم سے لڑ رہے ہیں فرمایا تم بھی ان سے لڑو۔ تو یہاں باقی جتنی مہمات ہیں، جتنے سرایا بھیجے گئے، وہ سب فوجی مہمات تھی ساری۔ صحابہ گئے ہیں، مسلح ہو کے گئے ہیں، دشمن سے لڑنے کے لیے گئے۔ تو صرف یہ 2 دعوتی مہمیں تھیں جن کو جنگی مقاصد کے لیے نہیں بھیجا گیا، دین کی دعوت کے لیے بھیجا گیا تھا۔ غیر مسلح ہو کر گئے تھے، تو دیکھ لیں کہ حشر کیا ہوا، اس طرح بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا گیا۔ تو اگر تلوار راستہ صاف نہ کرتی، تلوار راستے سے دشمن کو، ظالموں کو نہ ہٹاتی، جو لوگوں پہ جبر کر رہے تھے اور لوگوں کو آزادی نہیں دے رہے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اجازت دی جاتی اسلام قبول کرنے کی؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ غیر مسلح لوگ جا کر دین کی دعوت دیتے تو کیا انہیں اجازت دی جاتی کہ لوگ ٹھیک ہے جی آئیں ہمارے قبیلے میں، آپ کو اجازت ہے دعوت دیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو تلوار نے یہ کام نہیں کیا کہ جبراً کسی کو اسلام میں داخل کیا ہے، تلوار نے راستہ صاف کیا ہے، ظالموں کو راستے سے ہٹایا ہے، تاکہ اسلام کی دعوت آزادی کے ساتھ دی جا سکے، اور پھر جو قبول کرنا چاہتا ہے کرے، اور جو نہیں قبول کرنا چاہتا وہ بے شک اپنے دین پہ رہے۔ تو دیکھیں نا، ہمارے ہاں بھی لوگ کہتے ہیں کہ بر صغیر میں جی دین جو ہے وہ بزرگان دین نے پھیلایا، اولیاء اللہ نے پھیلایا، کوئی شک نہیں کہ ان کے ہاتھوں ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا ان بزرگوں کے ہاتھوں، لیکن ان بزرگوں کو اسلام پھیلانے کی اجازت تب ملی کہ جب مسلمانوں کی تلواروں نے پہلے یہ علاقے فتح کر لیے تھے، مسلمانوں کی تلواروں نے ظالموں کے سر کچل دیے تھے، یہ علاقے فتح کر دیے تھے، تو گویا کہ آپ کو دین پھیلانے کی، دین کی دعوت دینے کی آزادی مل چکی تھی، تو پھر آپ نے دین کی دعوت دے کر مسلمانوں کو اللہ کے دین میں داخل کیا۔ لیکن اگر مجاہدین کی تلواریں پہلے راستہ صاف نہ کر چکی ہوتی، ظالموں کو راستے سے نہ ہٹا چکی ہوتی، تو کیا کسی بزرگ کو، کسی کو اجازت دی جاتی، اسے آزادی دی جاتی کہ وہ اللہ کے دین کی دعوت دے؟ تو یہ فرق ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے۔ تو آج بھی قیامت تک کے لیے اللہ کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے طاقت چاہیے۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں ہے، مسلح طاقت نہیں ہے، آپ دشمن
سے لڑ نہیں سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو آج بھی کوئی آپ کو آزادی نہیں دے گا کہ آپ اپنے دین پہ عمل کریں۔ ایک تو ہے کہ دین کی دعوت دینا آگے بڑھ کر، یہ کہ آپ کو بھی اجازت نہیں دی جائے گی کہ آپ اپنے دین پہ عمل کریں۔ اور دیکھ لیں کہ مسلمانوں کی تاریخ جب زوال ہمارا شروع ہوا تو کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ۔ سنٹرل ایشیا کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، اندلس کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، اور باقی علاقوں میں بھی۔ تو یہ جہاد ہے اللہ کے راستے میں، جس کی تیاری جب مسلمان صحیح کرتے رہے اور اپنے آپ کو انہوں نے تیار رکھا مقابلے کے لیے، تو دین کی حفاظت کی انہوں نے، اور انہیں آزادی ملی اپنے دین پہ عمل کرنے کی۔ تو لیکن جب وہ زوال کا شکار ہوئے اور انہوں نے چھوڑ دیا جہاد کو اور اس کی تیاری کو، تو پھر اس کے جو نتائج نکلے وہ ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہاں میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں ان دو آدمیوں کی دیت ادا کروں گا۔ تو دیت ادا کرنے کے لیے پورے مدینہ کے جو لوگ تھے سارے، ان کو شریک ہونا تھا اس میں۔ یہودیوں کے ساتھ بھی جو معاہدہ ہوا تھا میثاق مدینہ، ان میں یہ ذمہ داری بھی ان کی تھی کہ اگر اس طرح کی کوئی دیت کا مسئلہ ہوگا تو وہ بھی اس میں حصہ ڈالیں گے۔ کسی سے غلطی سے قتل ہوتا ہے، کسی کو دیت ادا کرنی پڑتی ہے مدینہ کی ریاست کو، تو یہودی بھی اس میں شریک ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے پاس گئے، اور آپ نے جا کر ان سے بات کی کہ یہ مسئلہ ہے اور آپ بھی دیت کی ادائیگی میں شریک ہوں۔ تو ساتھ آپ صحابہ کو لے کر گئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی اور دیگر صحابہ کی بھی ایک جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم بالکل حصہ لیں گے، مطمئن رہیں آپ، بس آپ تھوڑی دیر انتظار کریں، ہم مشورہ کر کے انتظام کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ تو آپ ان کے ایک مکان کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، اور دوسرے صحابہ ادھر ادھر کچھ انہی کے طرف گئے ہوں گے، بات کرنے بات چیت ہو رہی، اور آپ وہاں تشریف فرما تھے۔ تو یہودیوں نے سازش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ پہ قتل کر دیا جائے۔ کس طرح؟ یہاں بیٹھیں، اوپر سے چکی کا پارٹ گرائیں۔ تو اس پہ وہ متفق ہو گئے۔ ان کے سردار حیی بن اخطب، جو بڑا شیطان تھا، اسی بنو نذیر کا سردار تھا، اور ایک بندے کی انہوں نے ذمہ داری لگائی کہ وہ چکی کا پارٹ لے کر اوپر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر گرا دے۔ تو جبرائیل نے فوراً آپ کو اطلاع دے دی وحی کے ذریعے کہ یہ سازش ہے۔ تو آپ فوراً وہاں سے اٹھ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ حتیٰ کہ کئی صحابہ بھی وہیں تھے، ان کو نہیں آپ نے بتایا کہ یہ ہو رہا ہے اس وقت، نہیں، فوراً آپ مدینہ پہنچ گئے۔ صحابہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، کدھر گئے آپ ان کو پتہ چلا کہ آپ تو مدینہ تشریف لے گئے، وہ بھی پیچھے آ گئے۔ انہوں نے آ کر جب آپ سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح انہوں نے قتل کی سازش کی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو انصار کے سردار تھے، ان کو پیغام دے کر بھیجا بنو نذیر کے پاس کہ یہ تم نے خیانت کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، تو لہذا اب تمہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے، 10 دن کے اندر اندر مدینہ سے نکل جاؤ، اور جو 10 دن کے بعد یہاں پائے گا اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہم نے تو کوئی سازش نہیں کی، ہم نے تو بالکل ہم بے گناہ ہیں، ہم پہ الزام لگایا جا رہا ہے، بالکل کوئی بات نہیں انہوں نے کی، گویا کہ اعتراف کر دیا۔ تو وہ تیاریاں کرنے لگے، نکلنے کی تیاریاں کرنے لگے، تو چند دن سے جیسے وہ تیاری کر رہے ہیں نکلنے کی ظاہر ہو رہا تھا۔ اتنے میں عبداللہ ابن ابی، منافقین کا جو سردار تھا، وہ ان کے پاس گیا اور ان کو جا کر بھڑکایا کہ تم کیوں نکل رہے ہو، نہ نکلو، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے اور تم لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایسے تو نہیں ہے نا کہ دیکھیں پہلے بنو قینقاع کو نکال دیا گیا تو اب یہ سب کو نکالتے جائیں گے، مطلب جو انداز ہوتا ہے بات کا کہ اب ان کو چھٹی دے دی جائے کہ یہ سب کو نکالتے چلے جائیں گے، اس طرح تو کل ہمارے ساتھ بھی یہی ہوگا، تو بالکل ڈٹ جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہیں بالکل نہیں نکلنے دیں گے، تمہارے بارے میں کوئی کسی کی بات نہیں مانیں گے۔
اور اگر تم پہ کوئی حملہ آور ہوتا ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے، اور پھر اگر تم نے نکلنا ہے تو پھر تم کیوں، پھر ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ. اس طرح کی باتیں دے کے انہیں کہہ کے یقین دلایا، تسلی دی. تو وہ جو پروگرام بنا رہے تھے نکلنے کا وہ انہوں نے بدل دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ ہم نے نہیں نکلنا، آپ نے جو کچھ کرنا کر لے. تو پھر آپ نے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ ان کا محاصرہ کر لیا جائے. ان کا علاقہ الگ تھا، باہر مدینہ سے باہر ایک بستی تھی الگ. تو سارے یہودیوں کی الگ الگ بستیاں تھیں، الگ رہ رہے تھے اکٹھے. تو آپ نے حکم دیا کہ ان کا محاصرہ کر لیا جائے. تو صحابہ گئے، ان کا محاصرہ کر لیا گیا. تو چند دن محاصرہ ہوا تو انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اپنے آپ کو کہ ٹھیک ہے ہم نکلنے کے لیے تیار ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اجازت ہے یہاں سے نکل کے چلے جاؤ ادھر جانا ہے. جو سامان اپنا اٹھا کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ، لیکن اسلحہ لے کر نہیں جانا. سونا چاندی، بڑے مالدار تھے یہودی، تو سونا چاندی جو کچھ تھا کوئی چیز نہیں آپ نے دی، لے جاؤ سب کچھ. حتیٰ کہ وہ اپنے گھروں کے دروازے کھڑکیاں بھی اتار کر لاد کریں گے. کئی لوگوں نے تو گھروں کی چھتیں بھی اتار لیں، وہ بھی اونٹوں پہ لاد کے لے گئے. اس طرح 600 اونٹوں پہ اپنا سامان لاد کر وہ مدینہ سے نکلے. لیکن آپ نے فرمایا کہ اسلحہ نہیں لے جا سکتے. اس پہ غور کریں، اس میں حکمت کیا ہے دیکھیں کہ ایک طرف تو دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود سب سے زیادہ جس چیز کو اہمیت دے رہے ہیں، جس کی تیاری کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ اسلحہ. کہ مسلمان مسلح ہوں، ان کے پاس اسلحہ ہو. اور دوسری طرف یہاں غور کریں کہ آپ دشمن کو جس چیز سے روک رہے ہیں کہ یہ دشمن کے پاس نہیں ہونی چاہیے، وہ کیا ہے؟ اسلحہ. خود آپ تیاری کریں، اسلحہ زیادہ سے زیادہ آپ کے پاس ہو، اور آپ کے دشمن کے پاس نہیں ہونا چاہیے. اس کو روکیں، مختلف طریقوں سے روکیں کہ وہ مسلح ہو اور اس کے پاس اسلحہ زیادہ ہو. تو آپ نے سب کچھ لے جانے کی اجازت دے دی، لیکن آپ نے فرمایا کہ اسلحہ نہیں تم لے جا سکتے. اور یہی بنو قینقاع کے ساتھ بھی کیا تھا کہ نکل جائیں لیکن اسلحہ لے جانے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے طریقہ کہ دشمن کو اتنا اس طرح مسلح نہ ہونے دیں کہ یہ وہ جنگی تیاریاں کر رہا ہے. جس حد تک روک سکتے ہیں روکیں، اس میں رکاوٹیں ڈال سکتے ہیں ڈالیں. نظر رکھیں دشمن کیا ہے اور اس کے مطابق اپنے آپ کو اس سے اوپر رکھیں. یہ تھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تھی حکمت عملی آپ کی. اسلحے کو کتنی آپ اہمیت دے رہے ہیں. آج ہمارے یہاں، آج ہم جو نعتیں پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ہم کو اور صفات ساری بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ بھی کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اسلحہ کتنا ہوتا تھا؟ آپ کی تلواریں کتنی تھیں، آپ کے نیزے کتنے تھے، آپ کے گھوڑے کتنے تھے، زریں کتنی تھیں، تلواروں کے نام باقاعدہ، یہ تلوار کا نام یہ ہے، یہ بھی کبھی کسی نے بتایا کہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کئی روز، لیکن اسلحے سے گھر بھرا ہوتا تھا. حتیٰ کہ جس روز آپ کی وفات ہوئی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس دن بھی ہمارے گھر دیا جلانے کے لیے تیل تک نہیں تھا، پڑوسیوں سے لیا گیا. کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا گھر میں، لیکن اسلحے سے گھر بھرا ہوا تھا. تیر، تلواریں، نیزے. جنگ احد کا جو میں نے کل ذکر کیا، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسلح ہو کے کس طرح کی 2 زریں آپ نے پہنی ہوئی ہیں، اپنی تلوار، اپنے نیزے، اپنے تیر آپ کے پاس ہیں.
تو آپ کا گھر اسلحے سے بھرا ہوتا تھا، کھانے کے لیے نہیں ہے لیکن اسلحے سے بھرا ہوا۔ تو آج سوچ لیں ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم جو کچھ خرچ ہو رہا ہے اسلحے کے لیے، تیاری کے لیے، ٹیکنالوجی جدید جو ہے، وہ بھی کتنا ہم پہ گراں گزر رہا ہے، اور اس کے خلاف کس طرح بغض اور نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے، اور رونا کیا رویا جا رہا ہے، نہیں جی ہمارے پاس یہ کچھ نہیں ہے، وہ بھوکے مر رہے ہیں، اس کے اوپر یہ کچھ نہیں اور سارا ادھر خرچ ہو رہا ہے۔ آپ بھوکے بھی ہوں، بھوکے رہ کے اسلحے کی تیاری کریں، اس لیے کہ یہ چیز ہے جس نے آپ کو بچانا ہے۔ بھوکے رہ کے کچھ زندہ رہ لیں گے، کچھ نہ کچھ 2 روٹی کی جگہ 1 کھا لیں جی، 1 ٹائم کھا لیں، جہاں کچھ کھاتے ہیں آدھا کر لیں، لیکن اگر غلامی آئی، ذلت و رسوائی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کو آپ کو یہ عیاشیاں کرنے دے گا؟ تو یہ تھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں لیکن اسلحہ ہر قسم کا ہے۔ یہی صحابہ کا بھی حال تھا سب کا۔ تو اس طرح بنو نذیر نکل گئے مدینہ سے۔ تو اس پہ باقاعدہ قرآن کی صورت نازل ہوئی، یہ ہے سورۃ الحشر، یہ 28ویں پارے کی صورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام اس صورت کو سورہ بنی نذیر کہا کرتے تھے، یعنی حقیقت میں اس صورت میں جو بحث کی گئی ہے وہ ساری کی ساری بنو نذیر کے بارے میں ہے۔ تو اس صورت کا نام سورہ حشر ہے، لیکن ہے حقیقت میں یہ سورہ بنو نذیر۔ حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، کسی کو اکٹھا کر کے جمع کرنا، یا اکٹھا کر کے نکالنا، جمع کر کے۔ تو جو کچھ ہوا، یہودیوں نے جو کچھ کیا، منافقوں نے جو کچھ کیا، پورا تبصرہ قرآن نے اس پہ کیا، اور خاص طور پہ منافقین کا کردار جو ہے نا اس کو واضح کیا ہے، اور ہمیشہ یہی کردار ہوتا ہے منافقوں کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی تسبیح کی ہے ان سب چیزوں نے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور وہ زبردست اور دانا ہے۔ ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے کہ اسی کو پاک کرا دے رہی کہ کائنات کا خالق ہر عیب، نقص، غلطی سے پاک ہے۔ کائنات کی ایک ایک چیز گواہی دے رہی اس کی، جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے ہی حلے میں ان کے گھروں سے نکال دیا۔ تم نہیں سمجھتے تھے کہ وہ نکلیں گے، مسلمانوں کو کہا تم نہیں سمجھتے تھے کہ اتنی آسانی سے وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے بھی سمجھا کہ ان کے قلعے اللہ سے انہیں بچا لیں گے۔ یہودیوں نے بڑے مضبوط قلعے بنائے ہوئے تھے، ہر قبیلے نے، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، سب نے مضبوط قلعے، اور انہوں نے بھی سمجھا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ تو اللہ وہاں سے ان پہ آیا کہ جہاں سے انہوں نے تصور بھی نہیں کیا تھا، گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اس طریقے سے ہمیں شکست ہوگی، اور اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، تو وہ اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے بھی برباد کر رہے ہیں اور مومنوں کے ہاتھوں بھی۔ تو اے بصیرت رکھنے والوں، عبرت حاصل کرو، دوسروں کو بھی دعوت دی کہ عبرت حاصل کرو ان کے واقعے سے۔ اور اگر اللہ نے ان پہ جلا وطنی نہ فرض کی ہوتی تو ان کو دنیا میں عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، اور جو اللہ کا مقابلہ کرے گا تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یعنی انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول سے لڑنے کی کوشش کی، تو فرمایا کہ جو اللہ سے لڑے گا، اس کا مطلب جو اللہ کے رسول سے لڑ رہا ہے وہ اللہ سے لڑ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ سے لڑے گا تو بے شک اللہ پر سخت سزا دینے والا ہے۔ تو جو بھی اللہ سے لڑتا ہے اس کا یہی اشر ہوتا ہے، اور جو اللہ کے رسول سے لڑتا ہے وہ اللہ سے لڑتا ہے۔ محاصرے کے دوران مسلمانوں کی ایک مشکل پیش آئی
کہ کھجور کے درخت تھے بڑے گھنے. مدینہ منورہ میں آج بھی آپ جائیں دیکھیں نا، کھجوروں کے باغ بڑے گھنے باغ ہیں. تو ان گھنے باغوں میں مسلمانوں کے لیے پیش قدمی کرنا مشکل ہو رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی مقاصد کے لیے کھجوروں کے کچھ درخت کاٹنے کا حکم دیا تاکہ مسلمان آگے پیش قدمی کر سکیں. تو اس پہ یہودیوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا اور منافق بھی ساتھ شامل ہو گئے. دیکھیں جی پھلدار درخت کاٹ رہے ہیں تو یہ اسلام کا نام لیتے ہیں، اور پھلدار درختوں کو کاٹنے کی تو کوئی دین اجازت نہیں دیتا. تو اس پہ بڑا انہوں نے پروپیگنڈا کیا. تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کہا کہ جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹا ہے یا جس کو چھوڑ دیا ہے، کھڑے رہنے دیا ہے اپنے تنوں پہ، تو یہ اللہ ہی کے اذن سے ہے، اور یہ اس لیے ہوا تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کر دے. اللہ تعالیٰ فرمایا یہ اللہ کے اذن سے ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے جو کچھ کیا ہے وہ اللہ ہی کے اذن سے کیا ہے، وہ اللہ نے کیا ہے جو اللہ کے رسول نے کیا، اور تاکہ ان فاسقوں کو اللہ رسوا کرے. پھر جو مال غنیمت ملا تھا، اور مال غنیمت کیا تھا؟ ان کی زمینیں، گھر سارے، کیونکہ باقی سامان تو یہ اٹھا کر لے گئے اپنا اسلحے کے علاوہ. تو ان کی زمینیں، ان کے گھر، یہ مسلمانوں کو مل گئے مال غنیمت. لیکن اس کو قرآن نے مال غنیمت نہیں کہا، اس کو مال فے کہا، اور فرق بتا دیا کہ مال غنیمت جو بدر میں مثلا ملا تھا یا اور جنگوں میں، وہ مال غنیمت ہے، باقاعدہ جنگ اور دشمن جو کر چھوڑ کر بھاگے. تو قرآن نے یہاں بتایا کہ یہ جو ان سے ملا ہے یہ مال غنیمت نہیں، یہ مال فے ہے. اور مال فے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو کچھ ان کی طرف سے، ان کے مالوں میں سے اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا ہے، تو یہ وہ نہیں ہے کہ جس پہ تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ جس پہ چاہتا ہے اپنے رسولوں کو تسلط عطا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو فرمایا کہ یہ وہ نہیں ہے جس پہ تم نے اونٹ اور گھوڑے دوڑائے ہوں، باقاعدہ جنگ ہوئی اور جنگ نہیں ہوئی. مسلمانوں نے محاصرہ کیا، ان پہ روب طاری ہوا، انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. تو یہ فرمایا کہ مال فے ہے. فرق کیا ہے اس میں؟ کہ مال غنیمت جو ہے اس میں سے خمس ملے گا، 5واں حصہ اللہ اور اللہ کے رسول اور جنگی مقاصد کی تیاری، اللہ کے رسول کے قرابت دار سارے جو جنگ بدر کے بعد آیات نازل ہوئی انہوں نے بتایا گیا. لیکن مال فے جو ہے وہ سارے کا سارا اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، یعنی سرکاری خزانے میں جائے گا سارا، مجاہدین کو، جنگ کرنے والوں کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ جنگ ہوئی نہیں ہے جی. تو اس لیے اس کا حکم بتا دیا آگے. اور جو کچھ اللہ نے ان بستیوں والوں کی طرف سے، ان کے مالوں میں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹایا ہے، تو وہ اللہ کے لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے ہے. یہ اس لیے کہ تاکہ یہ دولت تمہارے درمیان ہی، تمہارے مالداروں کے درمیان ہی نہ گردش کرتی رہے دولت، کہ اس لیے اللہ نے اس کو تقسیم کیا ہے اس طرح. یہ نہیں کہ تمہارے مالدار جو ہیں انہیں کے پاس دولت ساری گردش کرتی رہے مالداروں کے پاس. تو یہ مال فے کا حکم ہے کہ یہ ساری کے ساری اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی سرکاری خزانے میں جائے گی. اور جو کچھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. یعنی اللہ کے رسول جو کچھ دیں بولے جس سے روکیں رک جاؤ. یہ ویسے تو یہاں مال فے اور ان چیزوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ دین کا عام اصول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کو مانو، جو چیز دی ہے وہ لے لو، اور جس چیز سے آپ نے روکا ہے رک جاؤ. یہ دین کا ایک عام اصول ہے. اور اللہ سے ڈرو، اور بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. تو پھر بتایا کہ یہ مال فے جو ہے اس میں حصہ کن کا ہے. اوپر بتایا نا کہ قرابت دار، یتیم، مسکین، مسافر، تو اب اس میں اور بھی لوگوں کو شامل کیا ہے. کون ہے وہ؟ یہ مال فے ان فقراء مہاجرین کے لیے بھی ہے
جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، جو اللہ کے فضل اور اس کی رضا کی تلاش میں ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے ہیں، یعنی دین کی مدد کرتے ہیں۔ یہی وہ سچے لوگ ہیں، یعنی مہاجرین کو بھی شامل کر دیا، جو مہاجرین میں سے حاجت مند تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دیا۔ اور یہ ان انصار کے لیے بھی ہے کہ جو پہلے سے ایمان لا کر مہاجرین کے آنے سے پہلے وہاں مقیم تھے، جو پہلے سے ایمان لا کر مقیم ہے مدینہ میں مہاجرین کے آنے سے پہلے، وہ محبت کرتے ہیں اس سے جو ان کی طرف ہجرت کر کے آئے، اور وہ اپنے دلوں میں کسی چیز کی حاجت نہیں پاتے جو انہیں دی جائے، جو کچھ انہیں دیا جائے اس کی کوئی حاجت نہیں پاتے، دے دی جائے تو ٹھیک ہے، کوئی انہیں حاجت نہیں ہے۔ اور وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود بھی حاجت مند ہوں، خود بے شک حاجت مند ہیں پھر بھی دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں۔ تو یہ انصار کی قرآن نے تعریف کی کہ جو کچھ انہیں دیا جا رہا ہے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے انہیں، اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں، جو باہر سے مہاجرین آ رہے ہیں ان کو اپنے اوپر ترجیح دے رہے ہیں۔ یہ انصار کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی۔ اور جو دل کی تنگی سے بچا لیا گیا تو یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مہاجرین میں سے حاجت مند تھے ان کو بھی زمینیں دیں، یہ بنو نذیر والی، اور انصار میں سے جو غریب تھے ان کو بھی دیں، دو انصاری صحابہ کو دیں، ایک حضرت ابو دجانہ جنگ احد میں جنہوں نے زبردست کردار ادا کیا تھا، اور ایک سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی زبردست مجاہد تھے، غریب تھے ویسے، جنگ احد میں انہوں نے بھی بڑا عظیم کارنامہ انجام دیا تھا جنگ میں۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی شریک کیا مہاجرین کے ساتھ، اس لیے کہ باقی جو انصار تھے تو انصار کی تو سب کی زمینیں تھیں اپنی اپنی، اوس کے لوگوں کی، خزرج کی، ہر قبیلے کی زمینیں تھیں، انصار تو تھے ہی کاشتکار۔ مہاجرین مدینہ میں آئے تو ان کی کوئی زمین نہیں تھی، مہاجرین ویسے بھی تجارت پیشہ تھے قریش، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کے ذریعے انصار کے ساتھ، ہر انصاری کے ساتھ ایک مہاجر کو شریک کیا کہ تاکہ جو پیداوار ہے زمینوں کی، کھجوریں، دیگر چیزیں، وہ مہاجرین کو بھی ملیں، ان کی بھی ضروریات پوری ہوں۔ تو اب بنو نذیر جب نکلے تو یہ زمینیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کو دے دیں، اور انصار میں سے جو دو غریب تھے ان کو دیں، اور اس کا کچھ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا، جس میں سے آپ اپنے گھر کی ضروریات بھی پوری کرتے تھے، سالانہ جتنی ضرورت ہوتی تھی آپ کو خوراک کی وہ، اور اس کے علاوہ جو بچتا تھا اس سے آپ جنگی تیاریوں کے لیے اسے خرچ کرتے تھے، گھوڑے خریدنے کے لیے اور دیگر اسلحہ خریدنے کے لیے اسے آپ صرف کرتے تھے۔ تو یہ بنو نذیر کی جب زمینیں ملیں تو اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی کچھ آنے لگی خوراک، اور مہاجرین جو ہیں وہ بھی کچھ آسودہ ہوئے۔ اور فرمایا کہ اور کون ہیں جو اس میں شریک ہیں، اور ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو ان کے بعد آئیں، جو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو دین ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں کوئی کھوٹ نہ رکھ ان کے لیے جو ایمان لائے ہیں، بے شک تو رؤوف رحیم ہے۔ تو جو بعد میں آئیں ان کے لیے بھی لیکن شرط رکھ دی کہ جو دعا کرتے ہیں اپنے پہلے مسلمان بھائیوں کے لیے، محبت کرتے ہیں صحابہ سے، دعا کر رہے ہیں، بعد میں آنے والے وہ بھی اس میں مال فیع میں وہ بھی شریک ہیں۔ تو یہ تو حکم تھا مال فیع کا۔ اب آگے منافقین کی خبر لی ہے، منافقین کا کردار جو ہے وہ کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کا رویہ اختیار کیا؟ وہ اپنے ان بھائیوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے، یعنی اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں، یعنی اہل کتاب میں سے تو مسلمان ہو سکتا ہے نا، فرمایا کہ اہل کتاب میں سے یعنی یہودیوں میں سے جنہوں نے کفر کیا وہ ان کے بھائی ہیں۔ تو یہ اپنے ان بھائیوں کو کہتے ہیں، منافقوں کو کہا کہ ان کے بھائی ہیں یہودی، یہ اپنے اہل کتاب میں سے کافر بھائیوں کو کہتے ہیں
کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، لازمن لنخرجن، لازمن ہم نکلیں گے تمہارے ساتھ، اور تمہارے بارے میں کبھی بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے، جو کچھ چاہے کہتا رہے، تمہارے بارے میں کسی کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ہم نے مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے، عہد و پیمان پورا۔ تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی نکلیں گے، تمہارے بارے میں کسی کی کبھی بات نہیں مانیں گے، جنگ کی گئی تمہاری مدد کریں گے، یہ سارا کچھ ہم نے کہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ کون؟ منافق۔ یہ ساری باتیں جو انہوں نے کہی ہیں نا، اس میں جھوٹے ہیں۔ اچھا، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے نکلنے سے پہلے بتا دیا، یعنی کہ نکل چکے سارا کچھ ہو گیا تو بعد میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے، نہیں، پہلے بتا دیا۔ ابھی جنگ نہیں ہوئی، وہ نکلے نہیں ہیں، تو پہلے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ گواہی دیتا کہ جھوٹے ہیں، اور وہ ثابت کرتے ہیں نہیں جی ہم تو جھوٹے نہیں ہیں، دیکھ لیں ہم نے جو کچھ کہا پورا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ گواہی دیتا کہ یہ جھوٹے ہیں، ابھی نکلے نہیں تھے، اگر نکل چکے ہوتے تو پھر تو اسلوب دوسرا ہوتا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ اگر انہیں نکالا گیا یہودیوں کو تو یہ منافق ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی یعنی بنو نذیر سے تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے جو دعوے کر رہے ہیں، اور اگر انہوں نے ان کی مدد کی تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، پھر ان کو کہیں سے کوئی مدد نہیں ملے گی، اگر کی بھی مدد تو پیٹ پھیر کر بھاگیں گے، کہیں سے ان کو مدد نہیں ملے گی۔ تو مسلمانوں کو کہا کہ ان کے دلوں میں اللہ سے زیادہ تمہارا ڈر ہے، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ، تمہاری دہشت ان کے دلوں میں اللہ سے نہیں ڈرتے، تمہاری دہشت زیادہ ہے، تم سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، بے وقوف ہے۔ منافق تو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے تھے، عقل مند، لیکن اللہ تعالیٰ فرمانے یہ احمق قسم کی قوم ہے۔ یہ تم سے اکٹھے ہو کر میدان میں آ کے کبھی نہیں لڑیں گے، الا یہ کہ قلعوں کے اندر محفوظ بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے سے، ان کے درمیان آپس کی لڑائی بڑی سخت ہے، تم انہیں اکٹھے سمجھتے ہو، ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں یہ منافق اور یہودی اور یہ سارے، تو تم انہیں سمجھتے ہو ان کا بڑا آپس میں تعاون ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس لیے یہ ایسے لوگ ہیں کہ جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں۔ ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو تھوڑا ہی پہلے، ان کی مثال ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہے جن کا انجام تھوڑی دیر پہلے ہوا کہ انہوں نے اپنے کیے کا وبال کا مزہ چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کون؟ یعنی قریش کہ ان قریبی جنہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھا، ان کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ ان کی مثال شیطان کی طرح ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے میں تو تجھ سے بری ہوں، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، کفر کروا کر بعد میں ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قیامت کے دن وہ یہی اعلان کرے گا نا میں بری ہوں، بس میں تو تمہیں دعوت دی تم نے قبول کر لی، اس سے زیادہ میرا تو کوئی زور نہیں تھا، تو بری۔ فرمایا کسی طرح انہوں نے انہیں بھڑکایا خوب ہوا بھری، اور جب وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تو شیطان کی طرح یہ بھاگ گئے۔ اور ان دونوں کا انجام یعنی منافقوں کا اور ان کافروں کا وہ یہ ہے کہ یہ دونوں آگ میں جائیں گے، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ سزا ہے ظالموں کی، فکان عاقبتہما، دونوں کون؟ منافق اور کافر، کہ آگ میں جائیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور ہر ایک یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ غد، کل،
کیا مطلب کل سے؟ یعنی آخرت. تو آخرت کو یہ نہیں کہا کہ آگے کے لیے، قرآن نے وہ بھی اصطلاح استعمال کی آگے کے لیے، لیکن یہ کہ کل، یعنی آج کیا ہے دن، جی پیر کا دن مثلا گزرا، تو کل کیا ہے منگل، کل کا دن. تو فرمایا کہ یہ کل آخرت جو ہے وہ کل کے دن کی طرح اتنی قریب ہے جیسے آج تم جی رہے ہو اور آگے کل کا دن آخرت آیا ہے. تو ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کچھ آگے بھیجا ہے. ما قدمت لغد، کل اپنا مستقبل ہے انسان کا، اور یہ مستقبل دنیا کا نہیں، آخرت، یہ کل ہے. فرمایا کہ اس کی کیا تیاری کی ہے، ہر کوئی ذرا جائزہ لے دیکھے کہ اس کی کیا تیاری کی ہے. اللہ سے ڈرو، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بلا دیا، پھر اللہ نے بھی ان کی اپنے آپ کو انہیں بلا دیا. اس کی اصلاح اللہ نے یہ دی کہ وہ اپنے آپ کو بھی بلا بیٹھے، یعنی جو اللہ کو بھولتا ہے تو اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے، کہ پھر اتنا وہ احمق بنتا ہے کہ اپنا مستقبل وہ تباہ کر لیتا ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق ہیں. آگ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے برابر نہیں ہیں، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں. یعنی کوئی اس کو معمولی چیز سمجھ لیا بس یہ وہ کچھ جہنم میں چلے جائیں گے، کچھ جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ دونوں چیزیں کوئی برابر نہیں ہیں. ایسے ہی نہیں کہ کچھ چلو جی تھوڑا سا فرق ہے، کچھ وہ 4 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، کچھ 5 اسٹار میں ہیں، یا کچھ کوئی نیچے ہیں، کوئی 2-3 اسٹار والا اور کوئی 5 اسٹار میں ہیں. یہ جنت اور دوزخ، آگ اور جنت برابر نہیں ہے. اس پہ غور کرو، سامنے رکھو، فکر کرو اس کی کہ یہ برابر نہیں ہے. تو کامیاب کون ہے؟ اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے کامیاب. پھر قرآن کے بارے میں بتایا کہ یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے انسانوں پہ، تو کیا اثر ہونا چاہیے اس کا بندوں پہ، لیکن وہ اثر نہیں ہو رہا. تو فرمایا کہ اس کتاب قرآن کو اگر ہم پہاڑ پہ نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے. یعنی دبا جا رہا ہے اور پھٹا جا رہا ہے اللہ کے خوف سے. پہاڑ بھی، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے، لیکن ظاہر مطلب یہ ہے کہ پہاڑ کی زبان میں اگر قرآن نازل ہوتا اور پہاڑ سے پہاڑوں کو سنایا جاتا، جی تو پھر کیا اثر ہوتا کہ وہ اللہ کے خوف سے پہاڑ بھی دبا جا رہے ہیں اور وہ کہ پھٹنے والے ہیں. یہ اثر ہونا چاہیے قرآن کا. لیکن کب ہوتا ہے؟ کہ اگر آپ سن رہے ہوں قرآن اور اسے سمجھ رہے ہوں، یا تو آپ کی زبان ہے یا ترجمہ آپ کو آتا ہے کہ قرآن سنا جا رہا ہو، سنایا جا رہا ہو، اور سن کر کیا پھر اثر ہوگا آدمی، وہ اثر ہوتا ہے. واقعی بالکل یہ آیت ایسے لگتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وہی کفیت، لیکن کچھ سمجھ رہا ہوتا تب نا. آج ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ تو کوشش ہی نہیں کرتے نا کہ قرآن کو سمجھنا ہے، سمجھ کر پڑھنا ہے. آج ہم تراویح میں بھی مثلا قرآن سنتے ہیں تو بس تیزی سے وہ جی ختم کرنا ہے. پہلے تو یہ ہے کہ کسی کو عربی زبان آتی ہی نہیں ہے، ترجمہ آتا ہی نہیں کہ پیچھے جو کھڑا ہے وہ سمجھ سکے. تو بہرحال اس دور میں کچھ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے کہ کوشش آدمی کرے کہ پیچھے جو کھڑے ہیں وہ موبائل میں آج کل تو آ چکا ہے، ترجمے ہیں موجود ہیں، جو بھی چاہیں وہ ترجمہ پیچھے کھول کے ساتھ ساتھ دیکھتے جائیں. تو یہ کمی پوری ہو سکتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ نہیں سمجھ رہے، یہ عربی نہیں آتی آپ کو، تو ساتھ ساتھ ترجمہ دیکھتے جائیں کہ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے. تو بہرحال آپ کو پتہ چلے گا قرآن کیا کہہ رہا ہے. کیا وہ تو اثر نہیں ہوتا جو ڈائریکٹ جیسے آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کمی اس طرح آپ پوری کر سکتے ہیں. یہ فرمایا کہ یہ قرآن جس کو انسان نے کوئی اہمیت نہیں دی، تو یہ اللہ کی کتاب ایسی ہے کہ اگر ہم پہاڑ پر بھی اسے نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ یہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور یہ پھٹنے والا ہے. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں.
پھر آگے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا کہ تمہارا رب کون ہے، اللہ کون ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں، کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہ صرف اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، اور رحمان الرحیم۔ غیب اور ظاہر کو جاننے والا مطلب جس طرح اس کے لیے ظاہر ہے اسی طرح غائب ہے، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وہ اللہ ہی ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان ہے، سب پہ غالب ہے، اپنی بات خود منوانے والا ہے زبردستی، اور بڑائی کا حقدار وہی ہے۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ بادشاہ ہے، القدوس ہے، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر۔ پاک ہے وہ کہ ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں، یعنی جن ہستیوں کو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں تو اللہ پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو۔ تو اب دیکھیں نا، قریش اللہ کس کو کہتے تھے؟ اللہ یا عرب جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جو رب ہے پوری کائنات۔ تو بتایا کہ جس کو تم اللہ مانتے ہو، پوری کائنات کا رب، پیدا کرنے والا، تو الہ اس کے سوا کوئی نہیں۔ الہ بھی وہی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا کرنے والا وہ ہے، الہ کسی اور کو تم نے بنایا ہوا نہیں۔ پھر اسی اللہ کی صفات بتائیں، یہ ساری اس کی شان ہے، یہ اس کی صفات ہے۔ واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، اللہ وہ ہے کہ جو تخلیق کا منصوبہ بناتا ہے، پھر اس کو وجود میں لاتا ہے، پھر اس کی صورت گری کرتا ہے، سب اچھے نام اسی کے ہیں۔ خالق، اگر صرف خالق کہا جائے تو پیدا کرنے والا، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ پیدا انسان دیکھیں نا، کوئی چیز جب بننی ہوتی ہے، پہلے جیسے ڈیزائن بنایا جاتا ہے، پھر اس پہ بلڈنگ کھڑی کی جاتی ہے، پھر اس کی پوری چھوٹی چھوٹی چیزیں اس میں فٹ کی جاتی ہیں، جیسے کہتے ہیں جی وہ انٹیریل ڈیکوریشن، اور آج کی اصطلاح میں فائنل ٹچنگ دینی، یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ تو اگر تو خالق صرف کہا جائے تو سارا کچھ اندر آ جاتا ہے، لیکن یہاں الگ الگ کہا کہ خالق، تو یہاں خالق کا مطلب ہے کہ جو منصوبہ پہلے ڈیزائن بناتا ہے پورا، پھر اس کے بعد البارئ جو اس کو وجود میں لاتا ہے، اور المصور پھر اس کے مطابق وہ صورت گری کرتا ہے پوری۔ اب دیکھیں انسان کی تخلیق جو ہے، تو پہلے کیا ہے، خون کا ایک لوتھڑا ہے نا صرف، لیکن اس کے بعد پوری المصور تصویر پوری اللہ بنا دیتا۔ کان نکلتے ہیں اپنی جگہ سے، آنکھیں بن رہی ہیں، ناک بن رہی ہے، ہونٹ بن رہے ہیں، پوری شکل انسان کی۔ هو الذی یصورکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فی الارحام کیف یشاء، رحموں میں جس طرح چاہتا ہے تمہاری تصویر بناتا ہے۔ تو یہ صورت گری وہ کرتا ہے، یعنی خاکہ بھی وہ بناتا ہے، پھر وجود میں لاتا ہے، پوری صورت گری کرتا ہے۔ سارے اچھے نام اسی کے ہیں، لہ الاسماء الحسنی، جتنے اچھے نام ہیں نا وہ ان کا حقدار ہے۔ تو کچھ نام تو اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن میں آپ نے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا جو کیا کرتے تھے کہ اللہ سارے تیرے نام جو تو نے بتایا کسی کو یا اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں سارے، تو سارے اچھے نام اس کے ہیں، وہ حقدار ہے سارے اچھے ناموں کا، صفات کا۔ تو ان ناموں کے ذریعے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے اچھے نام اللہ کے، ان کے ذریعے اس سے مانگو، ان ناموں کے ذریعے اس سے مانگو، دعا کرو، پھر انہی ناموں کو سامنے رکھ کر اپنے رب کو پہچانو، کہ جب وہ عزیز ہے، زبردست ہے، مثلا غالب ہے، تو بندہ جان لے کہ کوئی اور غالب نہیں ہے دنیا میں، میرا رب ہے جو زبردست ہے، جس کا حکم چل رہا ہے۔ پھر وہ رحمان ہے، رحمت اس کی ہر طرف چھائی ہوئی ہے، وہ رؤوف ہے، مشفق ہے، مہربان ہے،
سارے اللہ کے جو نام ہیں، صفات ہیں، تو ان کو آدمی سامنے رکھے، اللہ سے مانگتے ہوئے، اللہ پر ایمان کے ذریعے ان سارے اللہ کی صفات کو سامنے رکھے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے، پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے۔ سبحان اللہ تسبیح ہے، یا وہ ماضی کا صیغہ آیا پہلے سبحہ، تسبیح کی ہر اس چیز نے جو آسمان، یہاں فعل مضارع ہے، تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز کہ جو آسمانوں میں اور زمین میں۔ جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں مطلب اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ پاک ہے ہر عیب سے، نقص سے، کمزوری سے۔ اس کی مخلوق میں کوئی نقص ہو وہ پاک ہے۔ تو آج تک کوئی نقص کہیں نظر ہے کہ اللہ نے جو چیز پیدا کی اس میں کوئی کمزوری ہے جی، اس کو دوبارہ ذرا جی اس کا ماڈل نیا آنا چاہیے، اپ گریڈنگ کوئی ہونی چاہیے اس کی۔ اب دیکھیں انسان جو کچھ بنا رہا ہے اللہ ہی کی دی ہوئی طاقتوں صلاحیتوں سے بنا رہا، لیکن ہر چیز جو بڑے بڑے سائنسدان اور ڈیزائنر اور ڈاکٹر انجینئر مل کر جو کچھ بناتے ہیں تو اگلے سال اس کا ماڈل بدلنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ نقص کمزوریاں ملتی ہیں، اگلے سال اس سے بہتر، پھر آگے پھر کمزوریاں ملتی ہیں، پھر اس سے بہتر، پھر اور نقص آتے ہیں، پھر اس سے بہتر، پھر اس سے بہتر۔ کوئی ایک چیز ہم بتا سکتے ہیں کہ جو آ کر رک گئی ہو کہ اب اس میں کوئی بہتری نہیں لائی جا سکتی، کوئی ایک چیز کو بتا سکتا نہیں، مسلسل اس میں بہتری آ رہی، بہتری آ رہی۔ لیکن اللہ کی پیدا کردہ کسی ایک چیز میں کوئی بتا سکتا ہے کہ اس میں بہتری کی گنجائش ہے؟ مثلا آج سارے دنیا کے سائنسدان، ڈیزائنر، ڈاکٹر سارے مل جائیں جی، تو کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ انسان کا موجودہ جو ڈھانچہ ہے، جو تصویر اللہ نے بنائی ہے جی، جس کے مطابق اللہ نے شکل بنائی، ہر چیز ایک جگہ پہ رکھی، کتنی ہونی چاہیے، کس طرح ہونی چاہیے، اس سے بہتر شکل یہ تھی۔ انسان کی آنکھیں دو نہیں زیادہ ہوتی، ناک ایک ہے کہ زیادہ، کوئی صرف پیدا کرنا تھا کیا، کوئی شکل بنا کے صرف دکھا دیں کہ اس سے بہتر ایسے تھا۔ تو یہ ہے تسبیح، حتیٰ کہ کافر کا جسم بھی تسبیح کر رہا ہے اس معنی میں کہ وہ بھی گواہی دے رہا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا پاک ہے، کہ اس کے ہاں کوئی کمزوری ہو، کوئی عیب ہو، کوئی نقص ہو۔ ایک پتا، درخت، کائنات کی ہر چیز گواہی دے رہی ہے، سبحان اللہ کہہ رہی ہے۔ تو یہ ہے تسبیح کر رہی ہے، پوری کائنات تسبیح کر رہی ہے، یہ معنی تسبیح کا۔ لیکن آج ہم نے جو معنی لیا ہوا ہے جی، کیونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں تسبیح کیا ہے۔ تسبیح سبحان اللہ، اس کا جی ثواب ملتا ہے جی، سبحان اللہ کہنے کا اتنا اجر ہے، ٹھیک ہے، سبحان اللہ سبحان۔ ممکن ہے اسمبلی میں کوئی بیٹھا ہو سبحان اللہ تسبیح کر، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اسی اسمبلی میں کوئی بل آ جائے نا کہ اللہ کے قانون کو نافذ کرنا ہے، کوئی فوجداری قانون جی، جس طرح قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ السن بالسن جی، دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، جس نے کسی کا ناک کاٹا ہے ناک کاٹا جائے گا، کان کاٹا ہے کان کاٹا جائے گا، جو اللہ کا قانون ہے یہ لاگو کرنا ہے۔ تو وہی جو تسبیح کر رہے ہیں سبحان اللہ، وہ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، یہ تو قوانین بڑے ظالمانہ ہیں اور یہ انسانیت کے خلاف ہیں، اور یہ تو اس دور میں یہ اس لائق نہیں ہے، کہ گویا کہ یہ کمی ہے، نقص ہے ان میں، دنیا کے مطابق نہیں ہے، یہ تو ظلم ہے۔ اور یہ تو اب سبحان اللہ کہہ رہے تھے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ اللہ پاک ہے، تو اب گویا ختم ہو گیا نا، پھر اللہ سبحان اللہ کہ اللہ پاک ہے، اس کے کسی قانون میں ظلم ہو، اس کے کسی قانون میں کوئی زیادتی ہو، اس کے قانون میں کوئی کمی ہو کہ وہ صحیح نہیں ہے، حالات کے مطابق نہیں ہے، اس کو بدلا جانا چاہیے جی۔ تو کہتے ہیں اللہ کے یہ قوانین جی وہ پرانے دور کے مطابق وہ تھے، 1400 سال پہلے اونٹوں پہ لوگ سفر کرتے تھے، پتھر کا دور، اونٹوں کا دور، دیکھیں جی یہ اس دور کے قوانین جو ہیں وہ
ہمارے اوپر لا کے فٹ کر رہے ہیں، اور یہ تو آپ دیکھیں دنیا بدل چکی ہے بڑی. تو بھئی دنیا بدل چکی ہے نا، تو یہ تو 1400 سال پہلے کے ہیں. انسان کتنے آپ کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں کروڑوں سال پہلے پیدا ہوا ہے. تو انسان کی بھی میں کوئی تبدیلی کا لاؤ نہ ہو کہ انسان یہ تو جی اتنا پرانا اور کروڑوں سالوں کا بنا ہوا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، سائنسی ترقی ہو گئی ہے، تو اب انسان ایک نیا بننا چاہیے، اور نیا انسان ایسا ہونا چاہیے. کوئی لے آؤ نا، کوئی خاکہ ہی بتا دو، کوئی ڈیزائن بنا کے بتا دو، کوئی تصویر ہی بنا کے بتا دو. نہیں یہ تو پرانا انسان ہے لاکھوں سال پہلے کا، اب نیا انسان ہم بتا کے دکھاتے ہیں. کوئی لے آؤ سامنے. تو جب اللہ کی پیدا کردہ تخلیق میں تم کو نقص نہیں بتا سکتے، کوئی کمزوری نہیں بتا سکتے کہ اس میں یہ نقص ہے اور کمزوری ہے اور ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے تھا، تو پھر اللہ کے دیے ہوئے قانون، اللہ کے دیے ہوئے ضابطے، اللہ کے دیے ہوئے نظام زندگی میں کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ اس میں کمزوریاں ہیں اور اس میں کوئی نقص ہے؟ تو سبحان اللہ، اگر کوئی کہہ رہا ہے تو وہ تو یہ گواہی دے رہا ہے کہ نہیں ہے کوئی. اور اگر وہ بیٹھ کے اسمبلی میں یہ کہتا ہے جی نہیں یہ قوانین تو اس دور کے مطابق نہیں ہیں، یہ تو ظالمانہ ہے، ان میں تو درندگی ہے، استغفر اللہ، تو پھر گویا کہ آئندہ وہ سبحان اللہ نہ کہے. یہ دونوں چیزوں میں تضاد ہے، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ اسی وقت یہ مخالفت کر کے سارا بل نہیں یہ پاس ہو جانا یہ ظلم ہے، اور اس کے بعد تصویر پھر شروع ہو جاتی ہے. سبحان، اسے کچھ پتہ ہی نہیں سبحان اللہ کا معنی کیا ہے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے. تو اسی پہ میں آج اتفاق کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ.